السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام صراط الہدیٰ آفیشیل کے سامعین و ناظرین کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں سائل ادیم صاحب کے تکلم کے حوالے سے، انداز گفتگو کے حوالے سے۔ جیسے کہ ہماری بات پہلے بھی چل رہی تھی، ہم نے کہا تھا اور وہی ہوا جو ہم کہہ رہے تھے کہ جناب کے انداز گفتگو کی وجہ سے بے شمار لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ نہ یہ علماء کو چھوڑیں، نہ یہ عورتوں کو چھوڑیں، نہ یہ مردوں کو چھوڑیں، بس اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھا جا رہا ہے، اور باقی تمام انسانیت کو جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر سمجھا جاتا ہے۔ ایک بڑے مجمع کے اندر سر عام ایک انٹرویو کے اندر اور گفتگو کے اندر عورتوں کو یہ کہہ دینا کہ 95% عورتوں نے جہالت اپنائی ہوئی ہے اور 95% عورتیں جاہل ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر یہ بہت زیادہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور ان کے بارے میں یہ کلام کر کے ان کی دل آزاری کرنی ہے۔ کیا عورت انسان نہیں ہے؟ کیا اسے جینے کا حق حاصل نہیں ہے؟ کیا وہ عورت ہے اس لیے اسے ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا، اور جو کلمات آپ کی زبان پر آئیں گے آپ سر عام انہیں کہتے چلے جائیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک لفظ آپ پوچھ رہے ہیں اور اس کی بنا پر آپ بچی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جاہل ہو، اور 95% عورتیں اسی طرح جاہل ہیں۔ لفظ طاغوت کے بارے میں سوال کیا گیا، اور سوال کر کے جب بچی کو نہیں آیا تو آگے سے کیا جواب دیا گیا، اور انداز کلام دیکھیں آپ، پہلے ویڈیو دیکھیں اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ سنیں نا، یہ جو چیز ریالٹی میں ہے نا، یہ جو عورتوں نے اپنے پر جہالت کے کمبل لپیٹے ہوئے ہیں، 100 بندوں کا سیمپل ہے پاکستان میں سے، ٹھیک ہے، 100 عورتوں کا سیمپل ہے، بیسک نالج ٹیسٹ کریں، 100 میں سے 25 مرد اجڑ اور جاہل نکلیں گے، 50 مرد 50-50 نکلیں گے، اور 25 مرد بالکل ایلیفنٹ نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سیمپل ہے پاکستان ہے، کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھیں، اور 100 عورتوں کا لیں، 95% ایسی۔ یہ آپ نے ویڈیو دیکھی تو سامعین، کسی ایک عورت کی کم علمی سے آپ پورے طبقے پر حکم لگائیں تو منطقی اصطلاح کے اعتبار سے اسے ہسٹری جنرلائزیشن کہتے ہیں، یعنی جلد بازی کے اندر حکم لگانا۔ کسی ایک شو کے اندر کھڑی عورت اگر کسی خاص لفظ یا اصطلاح کا جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے یا فرد ہے یا انسان ہے وہ اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے، اور آپ اس کی بنا پر تمام عورتوں پر یہ حکم لگا دینا کہ 95% عورتیں جاہل ہیں، یا ایک خاتون کی عدم معلومات کو بنیاد بنا کر پاکستان کی کروڑوں خواتین، جس میں عالمات، اساتذہ، ڈاکٹرز اور باعمل عورتیں شامل ہیں، جہالت کا ٹھپا لگانا یہ علمی ناانصافی ہے۔ سائل ادیم صاحب، علم اس بات کا تقاضا نہیں کرتا ہے کہ آپ ایک لفظی بحث پر یا کسی لفظ کا معنی نہ آنے پر آپ تمام عورتوں کو اس طرح سے یہ کہہ دیں کہ تمام عورتیں جاہل ہیں۔ اور پھر دوسری بات کہ اسلام میں جہالت کا مطلب محض سخت سائنسی یا فلسفیانہ اصطلاحات کو حفظ کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی عام عورت طاغوت یا دیگر فلسفیانہ اصطلاحات کی ٹیکنیکل ڈیفینیشنز نہیں جانتی، لیکن وہ اللہ کے بارے میں علم رکھتی ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتی ہے، نماز پڑھتی ہے، حلال و حرام کے درمیان میں تمیز کرتی ہے، برائی سے بچتی ہے اور نیک اعمال کرتی ہے، تو یقیناً وہ عورت اپنے عمل کے اعتبار سے طاغوت کا انکار کر چکی ہے، وہ طاغوت کو نہیں مانتی ہے، اسے تسلیم نہیں کرتی ہے۔ جب اس کا عمل اس کے خلاف جا رہا ہے، قرآن کے مطابق ہے اور طاغوت کے خلاف ہے،
تو پھر آپ اسے جاہل کس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ قرآن نے علم کا معیار تقوی اور عمل صالح کو قرار دیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء، علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور پھر محض الفاظ کی تعریفیں نہ بتا سکنے سے کوئی انسان شرعی طور پر جاہل ثابت نہیں ہوتا۔ ساحل ادیم صاحب، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، کہ جب تم کوئی بات کرو، تم گفتگو کرو تو انصاف کرو۔ اسلام کا اصول ہے کہ بغیر کسی ثبوت یا مردم شماری کے یا جامع تحقیق کے کوئی ختمی فیصد بیان کرنا یہ ظن کے زمرے میں آتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ ظن المومن خیرہ، کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ظن خیر رکھو۔ اب آپ بتائیں نا، کیا آپ نے اس حدیث پہ عمل کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس بالکل ایسا پیمانہ موجود ہے کہ جس کے مطابق آپ نے کہا کہ 95% ہی عورتیں جاہل ہیں؟ اور اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر ثبوت نہیں ہے تو آپ نے کسی مومن کے بارے میں ایسا گمان کیوں رکھا ہے؟ اگر رکھا ہے تو پھر یہ حدیث مبارکہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ میرے کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ظن خیر رکھو۔ اور میرے کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا سکھانے کا انداز کیا تھا؟ آپ بھی سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں نا، آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں امت مسلمہ کو علم دے رہا ہوں، انہیں سکھا رہا ہوں، تو ذرا دیکھیے کہ آپ کا انداز جو سکھانے کا انداز ہے وہ کیسا ہے، اور میرے کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا انداز کیسا تھا کہ میرے کریم آقا جانے جانا جب لوگوں کو کچھ چیز سکھاتے، سمجھاتے، اگر کسی کو نہ آتی تو آپ یہ نہیں فرماتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں اس بارے میں کیوں نہیں پتا، تمہیں اس بارے میں خبر کیوں نہیں ہے، تم کیوں جاہل بنے پھرتے ہو، بلکہ آپ فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ سکھانے کا انداز جو ہمیں آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کتنا بہترین انداز ہے کہ کسی کی ذات پر اٹیک نہیں کیا، کسی کی جنس پر اٹیک نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایسا کیوں نہیں کرتے۔ تو آپ ذرا اپنے انداز پر غور و فکر کریں۔ ہم یہی رونا رو رہے ہیں جناب کہ آپ کا جو انداز تکلم ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ، یہ بالکل درست نہیں ہے، اس سے آپ صحیح سمت میں لائیں۔ اور پھر ایک اور دوسرے شو کے اندر دیکھا گیا، اور وہاں پر بھی آپ جو دلیل پیش کر رہے ہیں اس کے جاہل ہونے پر، کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لفظ طاغوت کے بارے میں آپ نے اس سے سوال کیا، اس نے آپ کو جواب نہیں دیا، اور آپ اس کو جاہل کہتے ہیں، اور اس کے جاہل ہونے پر آپ یہ آیت مبارکہ پیش کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ درست ہے؟ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نہیں جانتے، کئی چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں جانتا، ایک جانتا ہے دوسرا نہیں جانتا، دوسرا جانتا ہے تیسرا نہیں جانتا ہے، لغت کے اعتبار سے، اصطلاحات کے اعتبار سے نہیں جانتا ہے، تو کیا آپ سب کو جاہل بناتے پھریں گے، ہر ایک کو جاہل کہتے پھریں گے، اور آپ پھر یہ آیت مبارکہ پیش کریں گے؟ کیا آپ کا یہ استدلال ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے۔ اب اس پر بھی اگر میں گفتگو کروں، اصول کی طرف آؤں، تو پھر ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی اور ویڈیو طویل ہو جائے گی۔ یہ تمام عوام کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ غور و فکر کریں، آیا یہ کہنا درست ہے، یہ دلیل پیش کرنا جواب میں ایک لفظ طاغوت کے نہ بتانے پر یہ دلیل پیش کرنا درست ہے؟ اور پھر آگے سے دفاع میں دوسرے ایک انٹرویو کے اندر کہا جا رہا ہے جی دیکھیں عورت نے کیا کہا، کیا مجھے یہاں آیتیں سنا رہے ہیں؟ تو بھائی اگر جہاں اس نے اگر قرآن کے لیے یہ ایسا بے ادبی والا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ استعمال کرنے کی وجہ کون بنا ہے؟ اس لفظ کے استعمال کرنے کی وجہ بھی تو آپ بنے ہیں نا۔ جہاں اس پر کوئی حکم لگتا ہے تو وہاں بدرجہ اولا آپ پر بھی حکم لگتا ہے کہ آپ ایسا کلام نہ کرتے، ایسی گفتگو نہ کرتے، ایک ادب کے دائرے کے اندر رہ کر آپ بات کرتے تو شاید وہ ایسا کلام نہ کرتی، ایسا گفتگو نہ کرتی۔ تو اس لیے اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساحل ادیم صاحب کو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑا اچھا بیان کرتے ہیں،
بڑا اچھا میسج دیتے ہیں، لیکن اپنے انداز گفتگو کو درست کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم جہاں غلطی دیکھیں گے اس پر بولیں گے۔ اب کئی لوگ ایسے بھی آئیں گے جو آ کے پتہ نہیں عجیب عجیب سی باتیں کریں گے میسیجز کے اندر اور حضرت کے دفاع میں آئیں گے۔ اس بات کو نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی جناب کا جو انداز ہے اور جو بات ہم بتا رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، وہ 100% درست ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق